اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابہ کرام کو وہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان کو جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اور اللہ نے تو قرآن پاک میں فرما دیا کہ میرے محبوب کے جو دوست ہیں، جو میرے محبوب کے اوپر ایمان لائے، جانثاری کا ثبوت دیا، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ ان بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں ہم تاکہ ہم ایمان والوں کو ان کی زندگی سے کچھ سبق سیکھیں۔ آج باتیں کرنے والے بہت ملیں گے، دین کی باتیں کروا لیجئے، دین کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کریں، مسئلے پوچھ لیجئے، اسلام کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، گلی کے نکڑوں پہ بیٹھ کر کے اسلام کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں گے کہ مولانا بھی شرم آ جائے۔ لیکن ہمارا دین باتیں نہیں چاہتا، ہمارا اسلام باتیں نہیں چاہتا، بڑی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اسلام باتوں سے نہیں حقیقتوں سے چلتا ہے۔ ہمارا دین سچائی پہ قائم ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین کی طرفداری کرنے والے دور دور تک کے نظر نہیں آتے ہیں، پھر بھی اس دین کو مٹانے والے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے بھی اس دین کو مٹا نہیں پاتے۔ اس دین کو بدنام کرنے کے لیے ابتدائی اسلام سے کوششیں چلتی رہی، لوگوں نے اس کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کی۔ مکہ میں 13 سال تک کے ہمارے نبی نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی، 13 سال تک یہ مسجد میں نماز نہیں ادا فرمایا۔ جب نماز ادا کرنے کے لیے کعبے کے قریب حرم میں کہیں گئے، کافروں نے ستایا، تڑپایا، پریشان کیا، سکون سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبادت نہیں کرنے دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا إِذَا صَلَّى، کیا تو نے اس بندے کو، اس آدمی کو دیکھا جو میرے بندے کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے؟ تو نماز پڑھنے سے اس ٹائم بھی روکا جاتا تھا، اور اتنا روکا گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے پہاڑ کی گھاٹیوں میں جا کر کے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ آج تو ہمارے یہاں مسجد ہے تو مسجدیں خالی رہتی ہیں، نماز پڑھنے کی توفیق ہمیں نہیں ملتی، اور تو اور کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اگر پڑھ کے چھوڑوں گا تو زیادہ گناہ ملے، اسی لیے پڑھتا ہی نہیں۔ تو یہ عجیب عجیب شیطانی خیالات ہیں۔ 13 سال تک کے ہمارے نبی نے مسجد میں نماز ادا نہیں فرمائی، اور تو اور پہاڑ کی گھاٹیوں میں جا کر کے عبادت کرتے تھے، اور قرآن کی تلاوت کریں تو تلاوت سے روکا جاتا تھا، سننے والوں کو سننے سے روکا جاتا تھا، ملنے والوں کو ملنے سے روکا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب مسلمانوں کو جب بہت زیادہ ستایا جانے لگا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کے عیسائی دیش میں مسلمانوں کو بھیج دیا کہ جاؤ، کم سے کم وہ لوگ تو ان کی طرح پریشان نہیں کریں گے۔ تو مسلمان جانے لگے تو انہیں جانے سے روکا گیا کہ جانے بھی نہیں دیں گے، تو چپکے سے خاموشی سے رات میں سمندر کے کنارے پہنچ کے کشتیوں میں سوار ہو کر کے ملک حبشہ چلے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بہت زیادہ ستایا گیا تو آپ نے کہا میں بھی جا رہا ہوں۔ آپ جذبات میں ناراض ہو کر کے نکل گئے، راستے میں ایک شخص ملا، ایک کافر ملا، اس نے کہا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں بھی مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں آپ بھی جائیں گے، آپ جیسا انسان جو کہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کا سہارا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، آپ چلے جائیں گے تو ہماری بستی کے لیے بہت بڑی شرم کی بات ہے، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔
اور صدیق اکبر کو پکڑ کر کے کافروں کے پاس لے کر کے آیا اور کافروں سے کہا کہ انہیں آپ پریشان نہ کیا کریں، انہیں جانے نہ دیں۔ تو کافروں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، جانے تو نہیں دیں گے، کوئی بات نہیں، رہے یہاں پر، لیکن ایک شرط ہے، نماز گھر میں پڑھنی پڑے گی، قرآن گھر میں پڑھنا پڑے گا۔ یہ باہر نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے لڑکے دیکھتے ہیں ان نمازوں کو تو وہ بھی مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تلاوت قرآن سنتے ہیں، اس کا معنی سمجھتے ہیں، عربی بھاشا ہے ان کی، سنتے ہی یہ لوگ بھی اسلام کے قریب آنے لگتے ہیں۔ سوچو کتنا پیارا پڑھتے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ آج تو ہمیں بغیر ترجمے کے بھی پڑھنا نہیں آتا۔ ہاں، چاچا جی کی عمر نکلی جا رہی، ٹائم بھی نہیں نکل رہا۔ ہاں، جب انتقال ہوگا تو پھر جنازے میں پڑھا جائے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شرط لگائی گئی، ایسی شرط ہے تب آپ رہیں گے مکے میں۔ آپ خاموش ہو کے سنتے رہے، وہ شخص آپ کو لے کے آیا، گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں 1 دن نماز پڑھی، 2 دن نماز پڑھی، 3 دن نماز پڑھی، تلاوت گھر میں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو چین نہیں آ رہا ہے۔ آپ کو اپنے دین اسلام کو آگے بڑھانا ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مشن لے کے آئے اسے آگے بڑھانا ہے، چین سے گھر میں نہیں بیٹھنا ہے۔ صدیق اکبر محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، آپ کی محنت سے اور آپ کی کوشش سے بنی امیہ کے خاندان کا ایک شریف انسان جسے عثمان کہتے تھے، وہ عثمان غنی بھی اسلام قبول کر لیتے تھے۔ آپ کی محنتوں اور کوششوں سے مکہ کے اندر بڑے بڑے شریف گھرانے کے لڑکے اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور ایک صحابی رسول ہے، مدرسہ تو کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کا گھر بستی سے تھوڑی دوری پر پہاڑی اونچائی علاقے میں تھا، ان کے گھر کو مدرسہ بنا دیا جاتا ہے۔ وہاں پر وہ حاضر ہوتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم دیا کرتے ہیں، دین سکھاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چین نہیں آتا، ایک دن گھر کے دروازے پر ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہیں پہ تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ پھر بھیڑ لگ جاتی ہے لوگوں کی قرآن پاک کو سننے کے لیے۔ پھر کفار مکہ کو پتہ چلتا ہے اور وہ اس آدمی کو پکڑ کے لاتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیسا ذمہ لیا تھا ان کا؟ ان سے کہا گیا تھا گھر کے اندر تلاوت کرو، گھر کے اندر نماز پڑھو، یہ تو باہر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ تو میری زبان توڑوا رہے ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا گھر میں پڑھنا، گھر میں تلاوت کرنا، گھر میں نماز پڑھنا، آپ باہر پڑھ رہے ہیں، میں نے جو ذمہ لیا تھا اس کا کیا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنا ذمہ اپنے پاس رکھو، ابو بکر صدیق کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ کافی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی زندگی کو آپ دیکھیے اور ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کے لیے جتنا مال کمائے ہوتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر تمہیں کہیں ہجرت کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ مدینہ ہجرت کرو گے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیسے سے اونٹنی خرید کے لاتے ہیں، ایک حضور کے لیے، ایک اپنے لیے۔ آج دین کی خدمت کرنے والوں تم لوگ موقع پاتے ہیں تو ان کی بھی جیب کاٹ لیتے ہیں، دین کا کام کرنے والوں کی بھی جیبیں کاٹ لیتے ہیں لوگ کہ کیسے موقع مل جائے تو اس کا پیسہ ہڑپ لوں، جھوٹ بول دوں، مکاری کر دوں، عیاری کر دوں، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رسول کے سچے عاشق ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اور جب دین کی بات آتی ہے تو اس میں بھی پیسے چورا کر کے دوگلا پن کرتے ہیں۔ ایسے ایمان والوں کو دیکھ کر کے تو یہود و نصارا اور کفار و مشرکین کی شرم آ جائے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں، بڑے سچے مسلمان ہیں۔ صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھو اور اندازہ لگاؤ کہ تم دین کے لیے کیا کر رہے ہو، تم دین کی جڑیں کاٹ رہے ہو۔
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیسے سے اونٹنیاں خرید کے لاتے ہیں، حضور ایک آپ لے لیجئے ایک میں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، اونٹنی تو میں لے لوں گا لیکن پیسہ دوں گا، پیسہ دوں گا میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہجرت کا سفر ہے، یہ کوئی علی گڑھ سے آگرے کا سفر نہیں ہے، یہ ہجرت کا بڑا مشکل، بڑا کٹھن سفر ہے، یہ زندگی کا بڑا عظیم ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ قدم قدم پہ مشکلیں آئیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر ہجرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ ایک اتنے عظیم ثواب کا کام ہے، ابو بکر تم اکیلے ہی ثواب لوٹنا چاہتے ہو؟ ایک اونٹنی کا پیسہ میں دوں گا، یہ بہت بڑے ثواب کا سفر ہے، بڑا عظیم سفر ہے، اتنا عظیم سفر ہے کہ اس اونٹنی کی لگام پکڑ کے چلنے والے عامر بن فہیرہ صحابی رسول ہیں، جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو فرشتے ان کی لاش کو اٹھا کر کے آسمان میں لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ سارے کافر حیران ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آخر یہ بندہ کون تھا؟ اس شہید ہوتے ہی اس کی لاش آسمان میں اڑنے لگ گئی۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب صدیق اکبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کر رہے تھے تو ہجرت میں یہ بھی حضور کے ساتھ میں موجود تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مبارک سفر ہجرت کے لیے جب صدیق اکبر تیار ہوتے ہیں تو جتنا پیسہ کمائے ہوئے رکھتے ہیں سارا پیسہ جمع کرتے ہیں، ہجرت کے لیے سارا پیسہ جمع کرتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ جاؤں گا، جب ضرورت پڑے گی تو پیسہ حضور کی خدمت میں لگا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جب گھر سے نکل جاتے ہیں تو ان کے والد حضرت ابو قحافہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، نابینا تھے، بڑے ناراض ہوئے یہ ابو بکر چلا گیا سنا۔ تو بیٹی اسما کہتی ہیں کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے، کہا کچھ مال بھی نہیں چھوڑا، پیسہ بھی نہیں چھوڑا، سارا کچھ لے کر کے محمد کے ساتھ چلا گیا۔ تو حضرت اسما نے دیکھا کہ جب حضرت ابو بکر پہ ناراض ہو رہے ہیں تو گئی گھر کے باہر کچھ کنکریاں جمع کی اور کپڑے میں لپیٹا اور کہا کہ ابو دیکھیے، دادا دیکھیے، ابو نے اتنا کچھ چھوڑا تو ہے، ہاتھ میں لے کے دیکھا، اچھا اتنا چھوڑا ہے، تب تو بہت اچھی بات۔ پتہ کیا چلا کہ حضرت اسما جھوٹ بول رہی، وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کپڑے میں پیسہ ہے۔ انہوں نے اپنے باپ کو چپ کرانے کے لیے کہ کہیں حضور کو یہ برا بھلا نہ کہیں، انہوں نے پتھر اور کنکری جمع کر کے کہہ دیا کہ یہ چھوڑا تو ہے، اگر صدیق اکبر مال و دولت لے کر کے گئے ہیں اور یہ کنکری چھوڑ کے گئے ہیں، اس کنکری کو بھی اگر سینے سے لگا لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، یہی صدیق اکبر ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی، بال بچوں کو چھوڑ کر کے حضور کے ساتھ چلے گئے۔ اور آپ کو میں آخری واقعہ بتا کر کے آپ کی زندگی سے ایک اور سبق پیش کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کی آخری جنگ، بڑے مشکل حالات، اتنے مشکل حالات ہیں کہ لوگ کثیر تعداد میں اسلام کو قبول کر رہے ہیں، لیکن جتنے مسلمان ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ اپنا پیسہ روپیہ غریب مسلمانوں کو دے دے کر کے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ایسے مشکل حالات میں مدینہ میں خبر دوڑ جاتی ہے کہ ملک روم کا بادشاہ ایک بہت بڑی فوج، رومن فوج لے کر کے حملہ کرنے والا ہے۔ ایک بہت بڑی پریشانی کی خبر، بہت بڑی فوج تیار کرنے کے لیے حضور اعلان فرما دیتے ہیں، سارے لوگ
جس کے پاس جتنا ہو سکے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر کے اور زیادہ سے زیادہ دین کی مدد کرو تاکہ اس فوج کے لیے کچھ انتظام کیا جا سکے اور روم کی حکومت سے جو فوج بھیجی جا رہی ہے اس کا مقابلہ کر کے مدینے کی حفاظت کی جا سکے۔ اس وقت مدینے کے اندر سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے جس سے جو ہو سکتا ہے وہ لا کے دے رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں سوچا کہ آج ابو بکر سے بھی زیادہ پیسہ دے کر کے میں آج زیادہ ثواب کما لوں گا۔ تو آپ نے پورے مال کا جتنا کچھ ملا اس کا آدھا حصہ کر کے گھر میں رکھا اور آدھا حضور کے پاس لے کے آئے۔ حضرت عثمان غنی ایک بہت بڑا ذخیرہ لے کر کے آئے۔ آقا نے حضرت عثمان غنی کے مال کو دیکھا تو خوش ہو گئے اور فرمایا کہ اے عثمان، تم نے دین کی مدد کے لیے جو یہ مال خرچ کیا ہے اللہ تم سے اتنا راضی ہے کہ اب اگر آج کے بعد تم کوئی نماز نہیں پڑھو گے، روزہ بھی نہیں رکھو گے تو بھی تمہارے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ بس باتیں کر کے دین کی مدد کر دیں، جب پیسہ نکالنے کی باری آتی ہے تو سوچتے ہیں کہ پیسہ کیسے بچا لوں۔ لیکن سنیے، پیسہ سب سے زیادہ دل کے قریب ہے۔ پیسے کا سب سے زیادہ لالچ ہوتا ہے۔ جب اس لالچ والی چیز کو خرچ کرو گے تو اللہ راضی ہوتا ہے، تب اللہ راضی ہوتا ہے، تب اللہ خوش ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب جوان ہو، پیسے کی ضرورت ہو، پیسے کا لالچ ہو، پیسے کی چاہت ہو اور تم جب وہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ مرنے کے ٹائم میں کہو گے کہ اتنا مسجد میں دے دینا، اتنا فلانے کو دے دینا، اتنا فلانے، تو فلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آقا فرماتے تم مر تو صحیح، مرے گا تو فلا ہی تو لیں گے، فلا تو لیں گے۔ اب بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصلی ٹائم تو وہ تھا جب تو جوان تھا اور تجھے پیسے کی ضرورت تھی اور تم نے دین کے لیے خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کے آ رہے ہیں، لا کے حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ آقا دیکھ رہے ہیں عثمان غنی کا مال اتنا، سب سے زیادہ، حضرت عمر کا اس سے کم اور ابو بکر کا سب سے کم، ابو بکر کا سب سے کم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعلیم دینا چاہتے تھے۔ آپ کی نگاہیں نبوت دیکھ رہی تھی کہ ابو بکر کے گھر میں ہے کیا۔ آقا کی نگاہیں نبوت دیکھ رہی تھی کیونکہ جب قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ جو کھا کے آئے ہو وہ بھی بتا دوں گا اور جو گھر چھوڑ کے آئے ہو وہ بھی بتا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں لکھا ما کنتم تاکلون وما کنتم تدخرون، جو جمع کر کے گھر میں رکھتے ہو وہ بھی بتا دوں گا، جو کھا رہے ہو، کھا کے آئے ہو، اللہ نے اس غیب کی بھی مجھے خبر عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اس غیب کا بھی علم عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جو بعض بدعقیدہ کہتے ہیں کہ نبی کو تو خبر نہیں تھی، وہ تو اللہ نے بتا دیا تو جان گئے۔ سنو، اللہ بتاتا بھی ہے اور اللہ اپنے نبی کو وہ آنکھ بھی عطا فرماتا ہے کہ جس طرف اٹھ گئی تب میں کم آ گیا، اس نگاہ عنایت کے لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ نظر ڈال لیں گے تو سب دیکھ لیں گے۔ دریا کا جوش داؤں نہ بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر۔ میرے آقا جدھر سے چاہیں گے ادھر سے دیکھ لیں گے۔ تو آقا جانتے تھے کہ ظاہری طور پہ دیکھنے میں ابو بکر کا مال کم ہے، لیکن حضور بتانا چاہتے تھے اپنی امت کو، تو فرمایا کہ اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑے ہو؟ تو کہا کہ نہیں حضور، سب لے کے آ گیا۔ وہی جیسے پہلے، جیسے مکہ میں سب لے کے آ گئے۔ آج جو مدینہ ہم کرتے ہیں نا، مدینہ پیارا ہے، اس مدینہ کی زمین بھی تو ابو بکر نہیں خریدی تھی،
उस मदीना की जमीन भी हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर के माल से खरीदी और उसको पूरी उम्मत का मदीना बना दिया और फरमाया कि जिसका मेरे साथ एहसान था मैंने सबका बदला अदा कर दिया है, लेकिन सिद्दीक़ ने जो किया है उसका बदला तो अल्लाह ही अदा करेगा। उसका बदला अल्लाह का फरमाएगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कहा कि घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया घर से क्या लेके आए थे मालूम है? जो माल मिला वो माल लाए, जो सामान मिला वो सामान लाए, और अपना जो कपड़ा पहने थे उसे भी उतार दिया और टाट का लिबास बनाया, कांटे का बटन लगाया और अपना कपड़ा भी लाके हुजूर की बारगाह में रख दिया। आका फरमाती अबू बकर तुम्हें मालूम है आज जो कपड़ा तुम पहन के आए हो वही कपड़ा मेरे पास जिब्राइल भी पहन के आया है, और तुम्हारी इस अदा पे फरिश्तों को इतना नाम है कि पूरे आसमान के फरिश्तों ने भी आज ऐसा ही लिबास पहना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका ने बताया कि क्वांटिटी नहीं देखी जाती है, क्वालिटी देखी जाती है। बहुत ज्यादा दे करके कम सवाब पाओगे और बहुत कम दे करके बहुत ज्यादा सवाब पाओगे। तुम्हारे पास 10 लाख है और 10 रुपया सड़ा हुआ मस्जिद की झोली में डाल रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा। और तुम्हारे पास 100 रुपया है, तुमने 50 दे दिया, तुमने 50% दे दिया, अल्लाह तुम्हें ज्यादा अजर अता फरमाएगा। तो ये मत देखो कि कम है, बल्कि सिद्दीक़ के तरीके पे चलो, जितना है कोशिश करो कि अल्लाह की राह में लगा दिया जाए। अल्लाह ताला हमें हमारे बुजुर्गों के तरीके पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।